بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ سورہ زمر کی آیت 46۔ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کہیے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ توحید کا بیان جاری تھا۔ انشاءاللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان، آخرت میں سب کچھ اس کے قبضے میں اور اس کے فیصلے ہی روبہ عمل آنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی کا، آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے منہ بننے لگتے ہیں اور بات گویا انہیں پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ حقیقت بہرحال یہی ہے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور غائب اور حاضر سب کا جاننے والا اللہ ہی ہے، اور وہی اپنے بندوں کے درمیان آخرت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے ان سارے معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکی ہے قرآن کے مطالعے کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ مجرموں کے سامنے آنے والا ہے اس کی کیفیت اور اس کے کہیے اس کی خوفناکی اور اس دن انسان کا طرز عمل، یعنی اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی آج دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رب کو الہ واحد تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اور جس نظام باطل پر اصرار کر رہے تھے اور اس نظام حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے سامنے رکھا جا رہا تھا، پیش کیا جا رہا تھا، تو اس سب کے پیچھے جو چیز تھی وہ دنیا کی محبت تھی۔ یعنی دنیا کے فائدے، مفادات دنیا، یہ دنیا کے مفادات جو ہیں وہ اس طرح سے ان پر حاوی تھے کہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا جو مطالبات تھے دین کے کہ جن کے اندر کچھ پابندیاں ان پر عائد ہوتی تھیں اور جو کچھ وہ اپنی آزاد روش کے ساتھ دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق پر دسترازی کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان کے مال میں اور ان کے جان میں اور معاملات میں رکھے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج یہی دنیا جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یعنی جس سے محبت، جس سے تعلق آج انہیں اس بات کو قبول کرنے پر جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے، کل جب آخرت میں اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ اگر فرض کیجئے کہ ان کے پاس دنیا کی روئے زمین بھر کر دولت ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف روئے زمین کی دولت ہی نہیں بلکہ اتنی اور بھی ہو، یعنی آدمی کتنا تصور کر سکتا ہے، روئے زمین کی ساری دولت کا تصور ہی انسان کے لیے محال ہے، تو فرمایا کہ روئے زمین کے برابر دولت ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو،
پھر اس کے بعد صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کی سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس عذاب سے بچنے کے لیے جو آخرت میں ان کے سامنے ہوگا. کیا کیفیت ہوگی اس کی صورتحال کی. تو اس میں صورتحال کی ہولناکی کا اندازہ کرنے کی بات ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے ایک قلیل حصے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کو پر بر بیٹھے تھے ان کا حال وہاں پر کیا ہو جائے گا. تو ایک طرف تو بات یہ کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے. پھر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا پرستی میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے لیکن آخرت کا عذاب اتنا خوفناک ان کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے لیے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ساری چیزیں جو ہے ان کے اگر پاس فرض کیجیے ہوں, پہلی بات تو یہی ہے کہ وہاں ایسا کوئی معاملہ ہوگا نہیں, انسان کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اپنے عمل کے, اور عمل جو کچھ ان کا ہوگا وہ تو انہیں عذاب کا مستحق بنانے والا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جو آج ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ کل کیا معاملہ سامنے آنے والا, یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے تو یقیناً یہ آج بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ جو فکر آخرت ہے یا جو کہیے کہ آخرت پر ایمان ہے, یقین ہے, یہ جتنا انسان کے اندر بہتر ہوگا, بڑھے گا, اتنا ہی اس کے لیے اس راستے پر, دین کے راستے پر چلنا آسان ہوگا, یا دنیا کے پھندوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ دنیا اسے اپنے اندر اتنا محو کر لیتی ہے اور اس طرح اپنے اندر غرق کرتی ہے کہ وہ آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو یہ مضمون ہے جو گویا کہیے کہ اس انداز میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا. یعنی یہاں پر وہی سی عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہے کہ آخرت کے بارے میں جو خبریں دی جا رہی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ بات وہ سنجیدگی سے سن نہیں رہے, اس گویا کہ اس پر یقین نہیں ہے. لہذا جب وہاں بالکل ان کے یقین کے برعکس اور جو ان کے اندازے یا ان کے گمان جو تھے ان کے برعکس سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر انہوں نے اس کا گویا ایسی کیفیت جس کا اندازہ انہوں نے نہیں کیا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یعنی آج تو انسان جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے سمجھتا ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یعنی برے اعمال کی بات ہے. یہ برے اعمال کا جو معاملہ ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے, زیادتیاں کرتا ہے, حق تلفی کرتا ہے, شرک کرتا ہے, غرض یہ کہ طرح طرح کے جو ہے عیب ہیں اس کے اندر اور جو اعمال ہیں, تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آنے والا. یعنی یہ سارے اعمال جنہیں کر کے وہ گویا سمجھتا ہے کسی کی نظر بھی نہیں ہے, یا گویا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, کہ جو بھی اس کی یہ کسب ہے, یہ عمل ہے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس نے, اس کا نتیجہ کل سامنے آنے والا, اس کے سامنے کھل جائے گا. اپنی کمائی کے سارے برے نتائج اس پر وہاں پر واضح ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, اور وہ دیکھ لے گا کہ یہ اسی کا عمل ہے کہ جس نے آج اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے. اور فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی آج آخرت کی خبریں سن کر, آج اللہ کے عذاب کی بات سن کر یہ مذاق اڑاتے ہیں. جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کے اندر زقوم کے درخت کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ مذاق بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ لو جی, ایک طرف کہتے ہیں آگ ہوگی, دوسری طرف کہتے ہیں اس میں درخت اگے گا. یعنی عجیب باتیں کرتے ہیں, گویا مختلف طریقوں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے تھے, اور یہ سمجھتے تھے گویا یہ ہونا نہیں ہے. لیکن پتہ چلا کہ صورتحال وہی سامنے آ گئی جو ان کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, کہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی چیز پر مسلط ہو گئی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہی انسان, یعنی یہی انسان کا یہ طرز عمل ہے جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کی بندگی میں شریک ٹھہرائے ہوئے ہے, اور جن کے ذکر سے اس کا جو ہے دل باغ ہوتا ہے, خوشی سے کھل جاتا ہے, جس کا ذکر پچھلی مرتبہ ہوا تھا. تو اسی انسان کی طرف اشارہ ہے کہ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں, بلکہ یہ آزمائش ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین یہ بات جو بیان کر رہے ہیں
کہ یہ تھوڑ دلا قسم کا آدمی کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، مشرکین یعنی اپنے سارے جنہیں شریک ٹھہرا رکھا ہے انہیں بھول جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت دیتے ہیں اور گویا کہ یہ مشکل سے نکال دیتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ جو ہے اب اس کا طرز عملی بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ سب کچھ علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو یہ جو کہا نا علم کی بنیاد پر، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یعنی اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ میں جیسا انسان ہوں، تو گویا اللہ مجھے اگر یہ نعمت دے رہا ہے، اگر اللہ مجھے مشکل سے نکال رہا ہے، اگر اللہ مجھے کچھ پر جو کچھ دنیا جو ہے وہ مجھ پر وسیع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں اللہ کی نظر میں، اس لیے اس نے مجھے جو کچھ ہے اس نے مجھے دیا ہے۔ ورنہ اگر میں اس کے نزدیک برا ہوتا، بدعقیدہ ہوتا، بد عمل ہوتا، تو پھر مجھے یہ نعمت اللہ کیوں دیتا؟ ایک اس کا دلیل یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اور زیادہ واضح طور پر پہلے بھی بیان ہوا ہے اور قانون کا ذکر آیا اس کے بارے میں بتایا گیا، وہ بھی یہ بات کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے۔ اسے کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا جو اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا احسان مند ہو اور اللہ نے جس کے حقوق رکھے ہیں انہیں پہچان ادا کر، تو یہ کیا کہتا ہے یہ تو میری قابلیت کا نتیجہ ہے، لہٰذا اس میں مجھے کسی سے کچھ لینا دینا کیا ہے، کسی کا مجھ پر کیا احسان ہے۔ تو گویا اس بات کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ، اپنی قابلیتوں کا نتیجہ سمجھ رہا ہے، تو کہتا ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے اندر سامنے ہیں، اس آیت کے اندر نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ تو اس کا سمجھنا ہے، اس کا سمجھنا اپنی جگہ پر، اور حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بل ہی فتنہ، بل ہی فتنہ، یہ کیا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے، یہ سب کچھ جو نعمتیں ملتی ہیں انسان کو دنیا میں، یہ بھی سامان آزمائش ہے۔ یعنی دنیا میں اچھے اور برے حالات دونوں آزمائش ہیں۔ سورہ انبیاء میں ہی پڑھ کر ہم آ چکے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آنا تمہیں ہماری طرف ہے، یعنی اس کا نتیجہ پھر وہاں پر نکلے گا، سامنے آئے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ اس کا آزمائش ہونا، یہ پہلو اگر انسان سے اوجھل ہو جائے اس کی نظروں سے تو پھر سارا معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اصل حقیقت ہے اس حقیقت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ ان کے اپنی قابلیت کا بھی نہیں ہے اور نہ یہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو سامان آزمائش ہے۔ انعام تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انعام کا مستحق بنایا ہو، لیکن دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ مشکل حالات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو مشکل حالات اور اچھے حالات سب کے سب کیا ہیں، سامان آزمائش ہے، اس میں ان کی آزمائش ہو رہی ہے، اس میں ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو جہالت سے یہ سمجھتے ہیں، تو کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ یہ حقیقت نہیں جانتے، یعنی اس سارے معاملے کی کہ یہ آزمائش ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اکثرہم، ان میں سے اکثریت کا معاملہ یہ ہے۔ تو دنیا کی اکثریت کا معاملہ یہی ہے، اس نے اس دنیا کو سب کو سمجھ لیا اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے اور یہ اس کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے، حالانکہ سب کچھ کیا ہے، سامان آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی جہالت اور نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جسے کوئی نعمت مل رہی ہے وہ لازماً اس کی اہلیت اور قابلیت کے نتیجے پر مل رہی ہے، اور اس نعمت کا ملنا اس کے مقبول بارگاہ ہونے کا جو ہے، اللہ کے جو ہے بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے گویا۔ حالانکہ یہاں جس کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر دیا جا رہا ہے، یہ امتحان کا سامان ہے نہ کہ قابلیت کا انعام، یہ امتحان کا سامان ہے نہ کہ قابلیت کا انعام۔ ورنہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب یہ ان سے بہتر یعنی ان سے اچھے لوگ جو ہیں قابل آدمی خستہ حال ہیں، اور بہت سے ناقابل آدمی جو ہیں جن کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں وہ نعمتوں میں کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی نعمتیں مقبول بارگاہ ہونے کی علامت بھی نہیں۔ ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں بکثرت ایسے نیک آدمی اس کے سامنے ہیں کہ جو مسائل میں مبتلا ہیں اور ان کے نیک ہونے سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا، اور بہت سے برے آدمی جن کی قبیح حرکات پر لوگ گواہ ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر عیش کر رہے ہوتے ہیں بظاہر۔ تو ایک صاحب عقل آدمی جو ہے وہ ایک کی مصیبت اور دوسرے کے عیش کو یہ دلیل نہیں بنا سکتا۔ ایک صاحب عقل دیکھے گا تو کہے گا نیک آدمی نیک آدمی ہے، برا آدمی برا آدمی ہے،
نیک آدمی کو نیک اس کا صلہ ملنا چاہیے اور برے کو اس کی بدلہ اس طرح ملنا چاہیے. تو یہ دنیا اصل میں بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلہ تو آخرت میں ملے گا. تو یہاں یہ سب کیا ہے؟ سامان آزمائش ہے. تو اسی کے لیے کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. یہی بات اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیں علم کے انما اوتیتہ علی علم. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد قالها الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی یہ باتیں کہہ چکے ہیں. فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، وہ ان کے کسی کام نہ آیا. ما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، جو کمایا انہوں نے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. تو یہ بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کا معاملہ تو کل سامنے آئے گا. یعنی جب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے، جو نتیجہ آخرت کے سامنے آئے گا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی اسی طرح کی باتیں بنانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. لیکن ان کا انجام دیکھو، اگر وہ بڑی قابل لوگ تھے تو ان پر کیسے عذاب آ گیا، کیسے وہ غارت کر کے رکھ دیے گئے. یا یہ ان کے گویا کہ اللہ کے انعام ان پر تھا جو کچھ انہیں دنیا میں ملا ہوا تھا، تو اگر انعام تھا تو پھر سزا کیسے آ گئی. تو غرض یہ کہ یہ ان کے کسی کام نہ آئے، ان کا کہنا، ان کا قول، ان کا اپنا یہ خیال جو ہے وہ خیال ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کسب کی جو برائی تھی، جو نتیجہ تھا اس کی، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، یہ جو آج موجود تھے جن کے سامنے بات ہو رہی تھی، سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین، یہ ظالم بھی عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں اس سے روک دیں کہ ہم یہ کام نہ کر سکیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کل بھی یہی قانون تھا دنیا میں جاری و ساری، آج بھی یہی ہے، اور کرنے والا وہی اللہ رب العالمین ہے. لہٰذا کل ان کے جو برے نتائج ان کے سامنے آئے، اس سے سبق لے کر یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، کیونکہ جس کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے، تو پھر نتیجہ ان کے سامنے بھی وہی آئے گا جو پہلے والوں کے سامنے آ چکا ہے، کہ اپنے بری کمائی کا جو نتیجہ ہے سیصیبہم سیئات ما کسبوا کی جو بات ہے، کہ پھر یہ اس کے اندر اس کا اپنے کسب کی برائی کا، اس کے نتیجے کا جو ہے شکار ہو جائیں گے.